بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے۔ سیرت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات۔ یہ پروگرام ہے روزانہ صرف 5 منٹ کا، صرف 30 دن کے لیے۔ تو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر کیجئے، واٹس ایپ وغیرہ کے گروپس بنائیے اور خوب پھیلائیے۔ انشاءاللہ اس کورس کے دوران آہستہ آہستہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر سیرت کے اہم واقعات کو یاد کر لیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن کے کون سے حصے کب نازل ہوئے، اور سیرت سے کئی اسباق بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے، ایک مجلس یا ایک لیکچر میں کم از کم ایک بار۔ بہترین درود وہ ہے جو آپ نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، یا کم از کم چھوٹا، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم لیتے ہیں مکی دور۔ نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ان سالوں کو ہم نبوی سال کہیں گے، یعنی 1 نبوی سے 13 نبوی تک۔ اور مدنی دور، یعنی اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، تو ہم یہاں ہجری سال سے حساب رکھیں گے، کیونکہ یہاں سے نیا کیلنڈر شروع کیا گیا۔ مدینہ میں آپ 10 سال رہے، یعنی 1 ہجری سے 10 ہجری تک۔ تو مکے میں 13 سال، 1 نبوی سے 13 نبوی تک، اور مدینہ میں 10 سال، 1 ہجری سے 10 ہجری تک، تو کل ہوئے 23 سال۔ رائٹ؟ علم یعنی ویڈیو کو روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے۔ تو مکی زندگی ہے 13 سال۔ رائٹ؟ 1 2 3 4 5 سیدھے ہاتھ کی، اور اس کے بعد 6 7 8 9 10، یہ ہوئے 10، اور پھر 3، یہ 10 اور پھر 3، 13 سال۔ رائٹ؟ اس کے ہم 4 حصے کریں گے، 3 سال، 2 سال، 5 سال اور 3 سال۔ پھر سے 3 سال، 2 سال، 5 سال اور پھر 3 سال۔ 3 2 5 اور 3، پھر سے 3 2 5 اور 3۔ علم، پریکٹس کیجئے۔ اب ہم لیتے ہیں سٹیجز۔ 3 سال میں خفیہ دعوت ہوئی، اس کے بعد 2 سال میں کھلی تبلیغ شروع ہوئی، تو قریش کی طرف سے بڑی مخالفت ہوئی اور ظلم شروع ہو گیا۔ اور اگلے 5 سال میں ظلم و ستم بہت زیادہ اور بائیکاٹ ہوا، اور پھر لاسٹ کے 3 سال میں باہر دعوت دی گئی، یعنی مکے سے باہر کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ظلم کے باوجود۔ تو خفیہ دعوت، کھلی تبلیغ، ظلم و ستم، باہر دعوت۔ خفیہ دعوت، کھلی تبلیغ، ظلم و ستم، باہر دعوت۔ خفیہ دعوت، کھلی تبلیغ، ظلم و ستم، باہر دعوت۔ یاد رکھیے اس کو، علم۔ اب ہم لیتے ہیں مدنی زندگی کو۔ مدنی زندگی ہیں 10 سال۔ رائٹ؟ 10 سال، وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اور اس کے ہم 3 حصے لیتے ہیں، 5 سال، 3 سال اور 2 سال۔ تو انگلیوں کے ساتھ 5 سال، 3 سال، 2 سال، 5 3 2، 5 3 2۔ علم، سکھائیے ایک دوسرے کو۔ 5 سال، پہلے 5 سال ہیں ہجرت سے لے کر حدیبیہ تک۔ رائٹ؟ اور اس کے بعد حدیبیہ سے فتح مکہ تک، اور اس کے بعد آخری 2 سال میں تقریباً سارا عرب مسلم۔ تو ہجرت سے حدیبیہ، حدیبیہ سے فتح مکہ، اور آخر میں سارا عرب مسلم۔ ہجرت سے حدیبیہ، فتح مکہ، سارا عرب، حدیبیہ، مکہ، سارا عرب۔ علم۔ تو یہ ہوئے پورے 23 سال۔ ٹھیک ہے؟ تو اگلے اسباق میں ہم ہر سال کے 3 حصے انگلیوں پر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، آپ کی اتباع کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 2، سیرت کیوں اور کیسے۔ سیرت کیوں پڑھیں؟ نمبر 1، آخرت کی کامیابی کے لیے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہو تو رسول کی اتباع کرنی ہوگی۔ اتباع کا مطلب کیا؟ محبت کے ساتھ اطاعت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، زندگی کے ہر پہلو مثلا نماز، روزہ، سونا، جاگنا، لین دین وغیرہ میں بہترین عبادت کی۔ نمبر 2، دنیا میں کامیابی کے لیے۔ دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس بہترین لائف سکلز تھیں۔ آپ کا صبح سے شام کا ٹائم ٹیبل، آپ کے اخلاق، معاملات، بات چیت کا انداز وغیرہ ہر چیز میں کامیابی ہے۔ تو انتہائی بے وقوفی ہوگی کہ ہم فقیروں کے پاس کامیابی کے راز ڈھونڈیں اور جو اس میدان کا بادشاہ ہو اسی کو نہ پڑھیں۔ تو 1 اور 2 ہیں آخرت اور دنیا میں کامیابی کے لیے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عظمت پیدا کرنے کے لیے۔ آپ نے ہماری بھلائی کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں اور جو دعائیں کی ہیں، اس کا جب علم ہوگا تو ہم دل کی گہرائی سے آپ سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب آپ کے عظیم کارناموں کے بارے میں جانیں گے تو دل میں عظمت پیدا ہوگی۔ نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو جاننے کے لیے۔ صحابہ کی زندگی میں زبردست تبدیلی آئی۔ کیسے؟ ایک طرف اللہ کے رسول انہیں قرآن سناتے، قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے، ان کا تزکیہ کرتے، تو دوسری طرف صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان و یقین، اخلاص اور عمل کو دیکھتے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا اور وہ ہر قربانی کے لیے تیار رہتے۔ تو 3 اور 4، رسول اور صحابہ۔ نمبر 5، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں پورا قرآن نازل کیا ہے۔ یہ تھا آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور پھر لوگوں کو دعوت دینے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور زندگی کے مختلف حالات سے بہترین انداز میں گزرنے کے لیے۔ ہم ان حالات کو جانیں گے تو قرآن کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ نمبر 6، قرآن پر عمل کرنے کے لیے۔ قرآن میں اصول دیے گئے ہیں تو سیرت میں آپ کو اس پر عمل کرنے کا طریقہ ملے گا۔ قرآن تھیوری ہے تو سیرت پریکٹیکل، اس کا بہترین عملی نمونہ یا ماڈل۔ آپ کے اخلاق، معاملات اور سارے اعمال قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ تو 5 اور 6، قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے۔ نمبر 7، اپنے ایمان کو اور اللہ کے ساتھ اچھی امیدوں کو بڑھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھروسے سخت ترین حالات میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس سے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت پر چلے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور آپ کے رسول ہونے پر بھی ایمان بڑھتا ہے کہ عام انسان کو اتنی بڑی کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی۔ نمبر 8، دل کی خوشی اور سکون کے لیے۔ آپ اس کائنات کے بہترین انسان کے بارے میں پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی اور دل کو سکون ملے گا۔ تو 7 اور 8 کیا ہیں؟ ایمان اور خوشی کے لیے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر اسلام کی دعوت کو بہترین انداز میں پیش کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ بہترین داعی تھے اور بہترین بات چیت کا فن یعنی کمیونیکیشن سکلز آپ کے پاس تھی۔ نمبر 10، آپ کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں کا جواب دینے کے لیے، اس لیے کہ جب علم ہوگا تبھی تو ہم جواب دے سکیں گے۔ تو 9 اور 10 کیا ہے؟ دعوت اور دفاع۔ نمبر 11، دشمنوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ ساری زندگی آپ پر دشمنوں کے حملے ہوتے رہے، اللہ نے آپ کو زبردست معاملہ فہمی اور حالات کا تجزیہ یعنی سچویشن کی انالیسس کی صلاحیت دی تھی۔ دشمنوں کو بدترین ناکامی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ مخالفت کے ماحول میں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 12، مسلمانوں کو زوال سے نکالنے اور ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں قرآن کو لے کر صحابہ کو ایسے تیار کیا کہ 50 سال کے اندر وہ سپر پاور بن گئے اور 1000 سال تک اخلاقی، روحانی، علمی، فکری، معاشی، فوجی، سیاسی میدان میں لیڈر بنے رہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوتے تو پھر آپ کو یہ زبردست کامیابیاں کیسے ملیں؟ اور یاد رکھیے مسلمان زوال میں اس وقت آئے جب وہ آپ کی اتباع میں کمزور پڑے۔ تو 11 اور 12 کیا ہے؟
فتنے اور زوال. تو یہ 12 اہم وجوہات ہیں سیرت کو پڑھنے کی. سیرت کیسے پڑھیں؟ سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کرنے کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. گوگل کوئز کرنا مت بھولیے، اس کا لنک نیچے دیا گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر. اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے. سبق نمبر 3، نبوت سے پہلے کی زندگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی اور کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تقریباً 1500 سال پہلے مکے میں ہوئی. ربیع الاول کا مہینہ تھا. یہ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا آمنہ اور دادا کا نام عبد المطلب. آپ کا قبیلہ سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی شریف نسل سے تھے. مکے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، مگر ان میں شرک اور برائیاں آ گئی تھیں. ولادت سے پہلے 2 ماہ پہلے والد کا انتقال ہوا. آپ یتیم پیدا ہوئے. والدہ آمنہ کے پاس، پھر عرب کی روایت کے مطابق حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیے گئے. 4 یا 5ویں سال آپ کی واپسی ہوئی. 6 سال میں والدہ کی وفات ہوئی. دادا عبد المطلب نے پرورش کی. 8 سال میں دادا کا انتقال ہوا تو چچا ابو طالب کے پاس آپ کی پرورش ہوئی. اس سے ہم کیا اسباق لے سکتے ہیں کہ بچپن ہی میں جس کو اتنے سارے غم ملیں تو اس کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا عظیم الشان اور کامیاب انسان بنا دیا. یہ کامیابی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. کتنی بار آپ نے شام کا سفر کیا اور نکاح کب ہوا؟ پہلی بار 12 سال میں چچا کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا، لیکن درمیان ہی سے حفاظت کی خاطر واپس کر دیے گئے. 25 سال میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی درخواست پر تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا. اس تجارت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوب نفع ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور امانت داری سے وہ بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. تو 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، جبکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کی تھیں. اس سے کیا ہم اسباق لے سکتے ہیں؟ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار اور کامیاب تاجر تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا معزز اور اخلاق والی خاتون تھیں، اگرچہ بیوہ اور بچے والی تھیں اور عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں. علم نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، گناہ یا شرم و حیا کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا. آپ ایماندار، سچے اور اچھے اخلاق والے تھے. آپ تو امین اور صادق کے نام سے مشہور ہو گئے تھے. نبوت سے پہلے کا ایک اہم واقعہ ہے کہ ظلم سے روکنے کے لیے بعض لوگوں نے ایک معاہدہ کیا، معاہدہ حلف الفضول. اس میں آپ نے شرکت کی اور آپ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اب بھی مجھے کسی ایسے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا. بیت اللہ کی تعمیر نو کے وقت حجر اسود کے بارے میں قبائل میں جھگڑا ہوا. حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہنے لگا کہ نصب کرنے کا شرف اسے ملے. آپ کو اس جھگڑے میں فیصلے کرنے کا موقع ملا تو آپ نے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور ہر قبیلے کے ایک نمائندے سے فرمایا کہ اس چادر کے کناروں کو پکڑ کر اٹھائیں. پھر خود آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. سب لوگ اس پر بہت خوش ہوئے. اس سے کیا اسباق لے سکتے ہیں ہم؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور لڑائی کو روکنے میں ہمیشہ دلچسپی دکھائی. ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. اور غور کیجئے، جس انسان نے 40 سال تک نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ دھوکہ دیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اچانک اللہ کے نام پر سب سے بڑا جھوٹ بولنے لگے؟ اگلے سبق سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم واقعات کو انگلیوں پر سیکھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ.
وجزاکم اللہ خیر. اس کا کوئز ضرور کیجئے. اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور دین کا پیغام پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں. سبق نمبر 9 ہے، لیکن اس میں ہم لے رہے ہیں 10واں سال مکی دور کا. بائیں ہاتھ کو استعمال کیجئے. اس سبق کے 3 حصے ہیں: بائیکاٹ ختم، غم کا سال، طائف. پہلا حصہ لیتے ہیں ہم. بائیکاٹ ختم کب ہوا؟ قریش کا ہر شخص اس معاہدے سے، یعنی بائیکاٹ کے معاہدے سے راضی نہ تھا، چنانچہ ان کے بعض ہمدرد لوگوں نے اس ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کی مہم چلائی. ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ بائیکاٹ کے صحیفے کو کیڑوں نے چاٹ لیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے. ابو طالب نے قریش سے کہا کہ اگر محمد کی بات سچ ثابت ہوئی تو پھر اس بائیکاٹ کو ختم کرنا ہوگا. کعبے کی چھت پر لٹکایا ہوا بائیکاٹ کا صحیفہ پھاڑنے کے لیے نکالا گیا تو اسے ویسا ہی پایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. نبوت کے 10ویں سال محرم کے مہینے میں بائیکاٹ ختم ہوا اور رسول اللہ نے پھر دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا. قریش آخری بار ابو طالب کے پاس پھر سے آئے اور کہا اپنے بھتیجے کو پابند کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو اور شرک سے باز آ جاؤ. اسباق و عمل، خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں. بے گناہوں اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کیجیے. علم. اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، غم کا سال. کسے کہا جاتا ہے؟ نبوت کے 10ویں سال کو. اس سال 2 بڑے واقعات پیش آئے. ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی سال ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. ان دونوں نے سخت حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور سہارا دیا تھا اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی کھل کر حمایت کی تھی. ایک ہی سال میں ان دونوں کی وفات پا جانے سے رسول اکرم کو بڑا صدمہ پہنچا. اب مشرکین مکہ کی جسارت اور بڑھ گئی تھی اور وہ کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے. حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد رسول اللہ نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا رضی اللہ عنہا، جو ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کی عمر 65 سے اوپر تھی. اسباق و عمل، میاں بیوی اور گھر والوں کو دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. دکھوں اور غموں پر صبر کرنے کی عادت ڈالیے. اللہ کے پاس ملنے والے اجر کا یقین رکھیے. علم. اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ، طائف کا سفر. مکے والوں سے مایوس ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 10 نبوی میں طائف کا سفر کیا. طائف مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور واقع ہے. آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ اس سفر میں ساتھ تھے. راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا رسول اللہ اسے اسلام کی دعوت دیتے. رسول اللہ نے طائف کے سرداروں کو بھی دعوت دی مگر کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر اور اوباش لڑکوں کو لگا دیا جو آپ کو گالیاں دیتے اور آپ پر پتھر پھینکتے. آپ کی مبارک ایڑیوں پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں بھیگ گئے. حضرت زید نے بچاؤ کیا جس سے ان کے سر میں بھی کئی جگہ چوٹ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی. تھوڑا اطمینان ہوا تو اللہ سے دعا کی. جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آئے اور کہا حکم دے تو ابھی طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور امید ظاہر کی کہ ان کی نسلوں میں اہل ایمان پیدا ہوں گے. طائف سے واپسی کے دوران جنات کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور اسلام قبول کیا. اسباق و عمل، دعوت میں مشکلات پیش آئیں تو اللہ سے مدد طلب کریں اور یاد رکھیں کہ انبیاء اکرام کے ساتھ بہت سخت حالات پیش آئے ہیں. دین کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قربانیاں دیں. آپ نے دین کا پیغام پھیلانے کی نصیحت بھی کی. یہ کتنی خراب بات ہوگی کہ نہ ہم دین کا کام کریں اور نہ دین کا کام کرنے والوں کی مدد کریں. علم. قرآن، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا اس دور میں یعنی 6 سے 10 نبوی میں تقریباً 6 پاروں کے برابر قرآن نازل ہوا ہے. اس میں 17 سے 24 کو خاص یاد رکھیے سوائے 21 کے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس سختی اور مشکلات کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو کس کیفیت کے ساتھ تہجد اور دیگر نمازوں میں پڑھتے ہوں گے اور صحابہ کو سناتے اور سکھاتے ہوں گے، اور صحابہ بھی ان صورتوں سے کس طرح ایمانی قوت حاصل کرتے ہوں گے.
حدیث کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن کی شرح اور تزکیہ و حکمت کی تعلیم تھی۔ ارادہ کیجیے کہ اس سال کم از کم کوئی ایک کتاب ضرور پڑھیں گے حدیث کی انشاءاللہ۔ تو اعادہ کرتے ہیں ہم نبوت کے 10ویں سال کے ہم نے 3 اہم موضوعات سیکھے، تو بائیں ہاتھ کے انگوٹے پر پریکٹس کیجیے۔ بائیکاٹ ختم، غم کا سال، طائف کا سفر، یا مختصراً بائیکاٹ ختم، غم اور طائف۔ جزاکم اللہ خیر، کوئز کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 7، مگر یاد رکھیے یہ ہے 6واں سال۔ بایاں ہاتھ یہاں سے شروع کرنا ہے، اس لیے کہ 5 سال ہو چکے ہیں۔ اس سبق کے 3 حصے ہیں: سورج، چاند، تکلیفیں، حمزہ و عمر۔ پہلا حصہ لیتے ہیں ہم، سورج چاند۔ حبشہ میں ناکامی کے بعد قریش کے لوگ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی دی کہ اپنے بھتیجے کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں ورنہ ہم آپ سے جنگ چھیڑ دیں گے۔ ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ آپ نے جواب دیا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جواب سن کر ابو طالب نے اپنی موت تک رسول اللہ کا ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ قریش ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے، پیشکش کی کہ وہ قریش کے ایک نوجوان کو لے لیں اور اس کے بدلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے کر دیں۔ ابو طالب کا جواب تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو قتل کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسباق و عمل، لوگ مخالفت کرتے ہیں ناسمجھی، نفرت، تکبر یا پھر باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے۔ دعوت کا کام صرف اللہ کے لیے ہو، سرداری، دولت، شہرت یا دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ دین کا کام کیجیے اور دین کا کام کرنے والوں کی مدد کیجیے۔ علم یعنی روکیے ویڈیو کو اور سمجھائیے۔ دوسرا حصہ، تکلیفیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا فطری پیغام ہونا اور شرک کا بے بنیاد ہونا واضح ہو جانے کے باوجود قریش نے اسلام کو روکنے کی مختلف کوششیں کی۔ جب وہ بھی ناکام ہو گئیں تو انہوں نے خاص طور پر نبی کریم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب کے بیٹے نے کفر کا اعلان کیا، رسول کریم کا کرتا پھاڑ دیا، آپ کے چہرے پر تھوک دیا، استغفر اللہ، اگرچہ تھوک آپ پر نہ پڑا۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی جو ان کی زوجیت میں تھیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا کہ آپ کا سر کچل دے، مگر اللہ نے اس پر ایسی ہیبت طاری کر دی کہ وہ رسول اللہ کی جانب بڑھ نہ سکا۔ اور ایک بار نبی اکرم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دور کیا۔ اسباق و عمل، دین کی دعوت دینے کے لیے دعائیں کریں اور علم حاصل کریں تاکہ دعوت کا کام حکمت اور صبر کے ساتھ کیا جا سکے۔ دعوت کے کام میں مشکلات کا آنا آزمائش ہے اور اسی کا اجر ہے۔ درود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا پڑھتے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کریں تو دل سے درود نکلے گا۔ علم، تیسرا حصہ، حمزہ و عمر رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام۔ سن 6 نبوی کے اخیر میں حضرت حمزہ مسلمان ہوئے اور 3 دن بعد حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت عمر کا مکے میں رعب تھا، ان کے اسلام لانے سے مشرکین کو نقصان ہوا اور مسلمانوں کو طاقت ملی۔ دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے قریش کی جانب سے عتبہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت، عورت، دولت وغیرہ کی پیشکش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اگرچہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن وہ بہت متاثر ہو کر لوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اکثر قرآن سے ہوتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو قرآن پہنچانے کا کام دیا تھا۔ اسباق و عمل، ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعا کریں چاہے وہ اسلام کا دشمن کیوں نہ ہو۔ علم اور عمل اور قوت کے اعتبار سے ایسا انسان بننے کی کوشش کیجیے جس سے اچھے لوگوں کو مدد ملے۔ قرآن کو کم از کم اتنا تو سمجھیں کہ دعوت دیتے وقت مناسب آیات سے اس کے ترجمے سے پیغام دے سکیں۔ علم، اب ہم لیتے ہیں قرآن۔ نزول کے اعتبار سے قرآنی پاروں کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو یہاں پر دی گئی ہیں۔
تیسرے دور میں یعنی 6 سے 10 نبوی میں یہ 20 صورتیں نازل ہوئیں جو یہاں پر دی گئی ہیں. 6 پاروں کے برابر ہیں یہ صورتیں. تو ان میں کم از کم 17 سے 24 پاروں کو یاد رکھیے، 17 سے 24 سوائے 21ویں کے. ان پاروں میں دوسری مکی اور مدنی صورتیں بھی ہیں. اب ہم لیتے ہیں حدیث. قرآن کو سمجھانے، حکمت کی باتیں بتانے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تزکیہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائیں جو احادیث میں ہیں. روزانہ 1-2 منٹ ہی صحیح احادیث کو ضرور پڑھیے. تو ہم نے نبوت کے 6 سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے. تو اب بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے 3 حصوں پر ان کی مشق کیجیے. سورج و چاند، تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حمزہ و عمر رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام. سورج چاند، تکلیفیں، حمزہ و عمر. سورج چاند، تکلیفیں، حمزہ و عمر. جزاکم اللہ خیر. کوئز کرنا مت بھولیے. اللہ ہمیں سیرت النبی پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر. اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں. سبق نمبر 8 جس میں ہم لیں گے 7واں، 8واں اور 9واں سال مکی دور کا. یاد رکھیے ہم کو بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے اور اس سبق کے 3 حصے ہیں: حفاظت، بائیکاٹ اور حج میں دعوت. تو ہم لیتے ہیں پہلا حصہ، حفاظت پر اتفاق بنو ہاشم اور بنو مطلب کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو کہ مسلمان نہیں تھے، ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ مکے کے لوگ ان کے بھتیجے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندانوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھتیجے کی حفاظت کا جو کام وہ اب تک تنہا انجام دے رہے تھے، اب اسے سب مل کر کریں. عرب کی خودداری کے پیش نظر ابو طالب کی اس بات کو دونوں خاندانوں کے مسلم و غیر مسلم سبھی لوگوں نے قبول کر لیا. صرف ابو لہب نے اس کام میں ساتھ دینے سے انکار کیا اور اس نے قریش مکہ کا ساتھ دینا پسند کیا، حالانکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. اسباق و عمل. نیکی کے اور دعوت دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ٹیم بنا کر کام کریں، خاندان کے افراد کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کریں. علم. دوسرا حصہ، بائیکاٹ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا. قریش نے جب دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ اگر وہ نبی پاک کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو خطرناک جنگ چھڑ جائے گی. اس لیے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر انہوں نے بائیکاٹ کا ظالمانہ معاہدہ بنایا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ مکے کے مشرک لوگ بنو ہاشم و بنو مطلب والوں سے نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ کوئی خرید و فروخت کی جائے گی، نہ ان سے میل جول رکھیں گے اور نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ ہی کوئی رعایت کی جائے گی اور نہ ہی صلح کی جائے گی. اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رکھا جائے گا جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیا جائے. 1 محرم سن 7 نبوی میں یہ تحریر لکھی گئی اور اسے کعبے کی چھت سے لٹکا دیا گیا. ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ساتھ لے کر شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں مقیم ہو گئے. اس گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے 3 سال تک نہایت ہی سخت حالات میں زندگی گزاری. اب ہم لیتے ہیں اسباق و عمل. دین کا ساتھ دینے کے لیے مختلف لوگوں کو تیار کیجیے. دعوت و تبلیغ کی راہ میں مشکل آئے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ صبر کرنے کی توفیق دے. علم. اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ، حج میں دعوت و تبلیغ. اس 3 سالہ بائیکاٹ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دینی جذبے کو کم نہ کیا. لوگ حج کے لیے عرب کے کئی مقامات سے آتے تھے تو نبی کریم اور صحابہ کرام ان لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے. اکثر قبیلوں کا جواب انکار کا ہوتا تھا. اسباق و عمل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں بھی دعوت کا کام جاری رکھا. انسان کے اختیار میں دین کی دعوت دینا ہے، ہدایت تو بس اللہ ہی دیتا ہے. تو دعوت دین کے مواقع تلاش کیجیے اور نئے اور بہتر طریقوں سے دعوت پیش کیجیے، چاہے وہ آمنے سامنے ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو. ہر ہفتہ اس کے لیے کچھ وقت اور پیسہ نکالیے. علم. اب ہم لیتے ہیں قرآن کو. تیسرے دور میں یعنی 6 سے 10 نبوی میں 20 صورتیں نازل ہوئی اور اس کی اکثر صورتیں 17 سے
24 میں ہیں سوائے 21ویں پارے کے، اس کو کم از کم یاد رکھیے۔ یہ صورتیں ان سخت حالات میں ایک طرف قریش کو اعتراضات کا بہترین جواب دیتی ہیں، دوسری طرف صحابہ کرام کے ایمان کو زبردست مضبوط کرتی اور آخرت کے وعدوں پر یقین کو بڑھاتے ہوئے قربانی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ ہم آج بھی اور ہر دور میں ان صورتوں سے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انہیں سمجھ کر پڑھیے۔ ہم لیتے ہیں حدیث۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی زندگی کو دیکھتے تھے جو سیرت کی کتابوں میں ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کی باتوں کو بھی ادب، شوق اور اہتمام سے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی احادیث کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں۔ تو ہم نے نبوت کے 7ویں، 8ویں اور 9ویں سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے۔ اب بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی کے 3 حصوں پر اس کی مشق کیجیے۔ حفاظت پر اتفاق، بنو ہاشم کا بائیکاٹ اور حجم دعوت، یا مختصراً حفاظت، بائیکاٹ اور دعوت۔ جزاکم اللہ خیر، کوئز کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔